نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بندے کی ذات حکمت کا درود پاک پڑھیا اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، اور فرمایا جن بندے میری ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیا اللہ رب العزت 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نہ درود سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر رہے ہیں۔ آج جمعہ المبارک 10 محرم الحرام سے 1448 سن ہجری 10 محرم الحرام 61 ہجری نو اسلام دی تاریخ دا ایک بہت بڑا سانحہ کربلا دے اندر نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ظلمن شہید کر دیتا گیا اور آپ دے نال جڑے آپ دے رفقا سن انہاں نو بھی شہید کر دیتا گیا۔ اسلام دی تاریخ دے اندر او دردناک واقعہ ہے جڑا اسلام قبول کرنے والا ہے جد بھی محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے وہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر آنسو بھی بہاندا ہے اور آپ کی یاد کے اندر لنگر اور نیاز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سال نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے اللہ میں امام حسن نال بھی محبت کردا امام حسین نال بھی محبت کردا تے اے میرے اللہ میں انہاں نال محبت کراں تے جڑا انہاں نال محبت کرے اللہ تو بھی انہاں نال محبت کردا۔ او شخصیات نے جو نبی پاک علیہ السلام دے محبوب نے آقا علیہ السلام اتنی محبت کرتے نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے کے آئے سیدہ پاک دے گھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پانی مانگیا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے پانی مانگیا تو نبی پاک علیہ السلام پانی لے کے آئے دونوں شہزادیاں نے پانی مانگیا حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پہلے امام حسن کو پانی عطا فرمایا پھر حضرت امام حسین کو پانی عطا فرمایا۔ سیدہ پاک عرض کر کے اے ابا جان میں لگتا ہے تو حسن نال زیادہ پیار ہے کیونکہ پہلے پانی تسا حسن کو دیتا پھر تسا امام حسین کو دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گل ہی نہیں میں دعا نال ہی پیار ہے پہلے چونکہ حسن نے منگیا سی اس وقت پہلے حسن نے دیتا ہے تے بعد جو حضرت امام حسین نے منگیا پھر دوسری مرتبہ پھر حضرت امام حسین دونوں نال نبی پاک علیہ السلام آپ پیار فرمایا کرتے سن اور انہاں دونوں شخصیات کا نام حسن اور حسین بھی مصطفیٰ کریم نے رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو پوچھا حسن جدو امام حسن رضی اللہ عنہ آپ پیدا ہوئے تھے کیا کی نام رکھا کہ حرب نام رکھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرب نام نہیں رکھنا حسن نام رکھنا ہے۔ پھر جدو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت ہوئی آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو پوچھا کی نام رکھا عرض کی یا رسول اللہ حرب نام رکھا آپ نے ارشاد فرمایا نہیں نام حسین رکھنا ہے۔ اچھا حسن خوبصورت کو کہتے ہیں اور حضرت امام حسین کا نام بھی حسن ہے یہ حسن دی تصغیر ہے حسین حسن دی تصغیر یعنی بڑا سونا تے چھوٹا سونا امام حسن کا نام حسن اور امام حسین کا نام بھی حسن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کربلا دے اندر گئے اور آپ جنگ دے ارادے نال نہیں سکے اہل سنت دا جڑا موقف ہے اور ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ دے ارادے نال نہیں سکے بلکہ انہوں نے 150 خط جڑا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا 150 خط حضرت امام حسین نے لکھے سن حضرت امام حسین انہوں نے خطاں واسطے دین اسلام کی تبلیغ واسطے انہوں نے ہدایت کا رستہ دکھان واسطے حضرت امام حسین نے مکہ بھی چھوڑیا مدینہ بھی چھوڑیا تے کربلا دے اندر چلے گئے۔ اس کی سب تو بڑی دلیل ہے اور سادہ جی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے گھر والے نے لیا اپنے 6 ماہ دا علی اصغر بھی لیا جڑا جنگ دے ارادے نال جاندا ہوئے اپنے گھر والے نال لے کے نہیں جاندا وہ اپنے 6 ماہ دا پتر لے کے بھی
نہیں جانا. حضرت امام حسین اتنے تشریف لے کے گئے، پھر انہوں نے بے وفائی کی، جنگ کا ماحول بن گیا. حضرت امام حسین 2 محرم نو آپ جدو چلے تو 2 محرم نے حضرت حر نے آپ کا راستہ روک لیا. حضرت حر ایماندار اتنے سان کہ آپ کے سینے جڑا کام لگا دیتا جاندہ آپ اس کام نو بڑی ایمانداری دے نال فرمایا کرتے سان. حضرت حر نے 2 محرم الحرام نو آپ کا راستہ روک لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جدو راستہ روکیا چونکہ حر نو غلط گائیڈ کیتا گیا سی، اس واسطے حضرت حر نے آپ کا راستہ روکیا. جدو نماز کا ٹائم ہویا حضرت امام حسین نے فرمایا تو سان اگے نہیں نہ جان دینا، اسی ہن پڑھن لگیا نماز زور دا وقت ہو گیا، اسی پڑھن لگیا نماز اگر ایتھے پڑھنی ہے ساڑھے نال تے ساڑھے نال پڑھ لے، نہیں پڑھنی تے پرا اپنی جا کے نماز پڑھ لے. حضرت حر کہن لگے جتے نماز ہے رسول نماز پڑھن ہوتے ہو کدھر جا کے پڑھ گا، سبحان اللہ میں پڑھاں گا تواڈے پیچھے نماز پڑھاں گا. حضرت حر نے حضرت امام حسین پیچھے نماز ادا فرمائی. پھر حضرت امام حسین جدو تو چلے 7 محرم الحرام نو آپ دا پانی بند کر دیتا گیا. بعض دوست نے بہت اصرار نال چکے میرا آج موضوع یہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو حضرت امام حسین دی شان کو بیان کرنا اور نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو حضرت امام حسین دا پیار بیان کرنا. اور اب آپ نے کیا نہیں کہ جو شہادت 10 محرم بھی ہے شہادت ہی بیان کرو. انشاءاللہ میں اسی حوالے نال جڑے معتبر مسند روایات میں اس دے حوالے نال آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں بڑی جلدی دے اندر. 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، 8 محرم ہو گئی، 9 محرم ہو گئی تھی ادھروں اعلان ہویا یا تے تسی یزید دی بیعت کرو تے یا پھر جنگ کر دو. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا رات دے وقت جنگ نہیں ہوندی، صبح ہوئے گی تے اسی دیکھاں گے سان رات دا موقع دیو صبح تھوڑے نال جنگ کران گے. تے وہ یزیدی کہنے لگے کی گل ہے رات سوچو بچار کرنی ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا سوچو بچار کرنی ہوندی تے اتھے آندے ہی نہ. میں رات اسا منگی اللہ دی عبادت واسطے، رات اسا منگی کہ راتی جنگ نہیں ہوندی صبح جنگ کریں گے. صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو وہ جنگ دا انہاں اعلان کر دیتا چونکہ جنگ دا ماحول سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار لے کے خیمے دے اندر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے آپ دی اکھ لا کے جدو ایدو دنیاوی اکھ لگی تے وہ اکھ لگ نانا مصطفیٰ نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حسین صبح دا دن جڑا طلوع ہونا ہے بڑا خونی طلوع ہونا ہے، انہاں میرا کلمہ پڑھن والے ہیں تینوں شہید کر دینا ہے. اگر تو چاہنا ہے تو تیرے تو یہ مصیبت ٹال دینے ہیں اور اگر تو چاہنا ہے تو سحری کربلا دے اندر کریں تے افطاری جنت دے اندر مصطفیٰ نال کر. حضرت امام حسین نے کہا جنت دے اندر مصطفیٰ نال افطاری ملتی ہوئے تو اور سان کی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہویا، آپ دے نال جدو گفتگو ہوئی حضرت امام حسین آپ کی اکھ کھلی اور آپ سیدھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ دی بہن سان سیدہ پاک دی بیٹی سان سیدہ پاک اور مولا علی دی آپ دے کول چلے گئے اور جا کے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیا کہ اے میری بہن کل انہاں مینوں شہید کر دینا ہے تے ہن اس تو بعد اس کافرے دی بات دور تیرے ہاتھ کے اندر ہونی ہے. ایک گل ذہن چ رکھنا صبر دا دامن بھی نہیں چھڑنا تے پردے دی بھی حفاظت کرنی ہے. صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑنا اور پردے کی حفاظت بھی کرنی ہے. سیدہ زینب نے کہا میں زہرا دی بیٹی ہاں، میں فاطمہ دی بیٹی ہاں، اسی تے او گھرانہ وا جے بارے رب دا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساڈا کیتا اے نہیں میں اجڑ گئی بابا، نہیں نہیں ساڈا کیتا اے انہاں بیبییاں دے قریب بھی کوئی پلیت نہیں آیا. کیوں بھائی پلیت کوئی آئی قریب نہیں سے سکتا کیونکہ انہاں نو پاک ہی میرے رب نے فرمایا ہے. سادہ جی مثال سمجھو اے ڈائی دے نا جی اس نو میں کرنا صاف کر کے میں رکھ دیندا اے دے قریب کوئی جناب گند لے کے آئے گا میں رک جا بھائی اینو میں صاف کیتا گندا کروں ان میں صاف کیتا قریب کو گندی چیز نہیں آنی، کوئی چیز لے کے نہیں آنی، گندا نہیں کرنا. بھائی اگر میں ڈائج نو صاف کرا تو میں قریب گند آن نہیں دیندا کہ جس اہل بیت تانوں رب پاک کرے. ساڈا کیتا ہے کہ انہاں دے قریب کوئی گندا بندہ نہیں آ سکدا اور او سیدہ پاک دی بیٹیاں سال اللہ رب العزت نے انہاں دی حفاظت بھی فرمائی، انہاں صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑیا اور انہاں پردے دی حفاظت بھی کیتی. جس کا آنچل نہ دیکھا محرومان ہے. بھائی انہاں دے قریب کوئی بندہ کیویں آ سکدا ہے؟
حضرت امام حسین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ نال گفتگو کرن تو بعد اپنے قافلے کی طرف آ گئے 82 ٹوٹل سال عورتاں بچے ملا کے لوگ تے 72 وہ سال جڑے شہید ہوئے کربلا دے میدان دے اندر. حضرت امام حسین جدوں انہاں کول تشریف لے کے آئے نا حضرت امام حسین نے کہا بھائی گل اے وی اسی جنگ دے ارادے نال نہیں سی آئے, اسی تے آئے سی انہاں نوں دین اسلام دی تبلیغ واسطے. حضرت امام حسین نے کہا تساں میرا بڑا ساتھ دیتا, تہاڈا پانی بھی بند ہو گیا, تساں پھر بھی میرا ساتھ دیتا, میں تہاڈے نال راضی ہاں, جڑا تہاڈے تو جانا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جائے, میں تہاڈے نال راضی ہاں. میں وعدہ کردا قیامت والے دیہاڑے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو تہاڈی شفاعت بھی کراواں. سبحان اللہ, شفاعت دا وعدہ بھی کیتا. پھر لجپال نبی دے لجپال نواسے سن, لجپال علی دے لجپال پتر سن. دل کے اندر خیال آیا یار کوئی شرمندگی دی وجہ تو اس اٹھ کے نہ جاندا ہوئے, روشنی دے اندر واقعہ سامنے جان نوں شرماندہ ہوئے. حضرت امام حسین نے دیا بند کر دیتا, دیا بند کر دیتا. آپ نے کیا کہ وہ اٹھ کے وہ چلا جائے گا. تھوڑی دیر بعد جب دیا آن کیتا سارے اتنے بیٹھے, کوئی نہیں اٹھ کے نہیں گیا, کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا. حضرت امام حسین نے پھر وہی خطبہ دیتا کہ بھائی میں تہاڈے نال راضی ہاں, جیڑا جانا چاہتا ہے میں شفاعت بھی کراں گا, نانے دی شفاعت لے کے بھی دیاں گا, جنت کے اندر داخل کراواں گا. جیڑا اٹھ کے جانا چاہتا ہے میں راضی ہاں, چلا جائے, چاہے رخصت عمل کر لے چاہے عزیمت عمل کر لے. دیا پھر بجھا دیتا. دوسری مرتبہ پھر جدوں جلایا تو ایک بھی نہیں اٹھ کے گیا. تیسری مرتبہ پھر بجھایا, خطبے تو بعد پھر چلایا, کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا. چوتھی مرتبہ جدوں بجھا کے پھر چلایا, اسی قافلے وچوں حضرت مسلم اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی مصطفیٰ سن. لوکی تے صحابہ تے بھی اعتراض نہیں, صحابہ کیتے سن بھائی حضرت امام حسین جنگ دے ارادے نال نہیں سیگے, اور کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ جڑے صحابی حضرت امام حسین دے نال سن کوئی ایک بھی واپس آیا ہوئے نہیں دکھا سکدے. بھائی صحابہ نوں تے اس گل دا علم ہی نہیں سی. بھائی جڑے نال سن ایک بھی صحابی واپس نہیں سی آیا. حضرت مسلم بن اوسجا ایک کھڑے ہوئے, 82 سال آپ کی عمر ہے, ہاتھ کام رہے نے. جدوں گفتگو حضرت امام حسین دی سننے تے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے اے حسین تو کہندے اٹھ کے ٹر جائیے, نا نا اسا اٹھ کے نہیں جانا, اگر آج اٹھ کے چلے گئے تے کل قیامت والے تواڈے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نوں کی اسی اپنا چہرہ دکھاواں گے, اسی کی کہاں گے جدوں حسین دے مشکل وقت آیا اسی چھڑ کے آ گئے, نہیں نہیں اے حسین اسی تینوں نہیں چھڑ سکدے, اسی ہن تیرے نال ہی رہاں گے. جتنی بار دیا بجھائے گا, جتنی بار بھی چلائے گا, ساڈے وچوں کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا, اسی تہاڈا ساتھ ہی دے آں گے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین اسی تینوں چھڑ کے نہیں جاواں گے, اگر چھڑ کے ٹر گئے کل تہاڈے نانا نوں کی منہ کھاواں گے کہ جدوں حضرت امام حسین دے مشکل وقت آیا اسی چھڑ کے چلے گئے, اور میں نہیں کل جتے تسی شہید ہوو گے تہاڈے نال اسی بھی شہید ہوواں گے, اگے اگے تسی جنت دے اندر داخل ہوو گے, پیچھے پیچھے تہاڈے اسی بھی جنت دے اندر داخل ہو جاواں گے. تیسرے صحابی کھڑے ہوئے, روایتاں دے اندر آندا ہے سارے جڑے صحابہ سن 61 ہجری صحابہ دی عمر بوڑھے ہو گئے, ہاتھ کام رہے, اور مسلم بن اوسجا جڑے سب تو پہلے کھڑے ہوئے جنہاں خطبہ دیتا کہ حسین دا تے نہیں چھڑنا, سب تو پہلے کربلا دے اندر شہید بھی ہوئے, وہ صحابی کھڑے ہوئے ہاتھ کام رہے, کہنے لگے حسین ایک گل تے دس, کوئی جنت دے سرداراں نہیں چھڑدا ہے, کوئی جنت دے سرداراں نہیں چھڑ سکدا ہے. حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اتنی جدو گل رہی حضرت امام حسین نے کیا کرتا میرا ساتھ دینا ہے تے تیار ہو جو, کل پھر صبح جنگ ہونی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جدو یہ بھی خطبہ دیتا, صبح دا وقت ہویا, بھائی بڑا میں مختصر کر رہا, صبح دا وقت ہویا, حضرت امام حسین نے اینڈ قرآن لیا اپنے سینے دے نال لایا, قرآن پاک سینے دے نال لا کے حضرت امام حسین چلے گئے یزیدیہ کو, 22,000 دا لشکر کلے امام حسین گئے تے ڈرے نہیں سن. جدوں امام حسین سامنے گئے تے 22,000 ڈر گئے, 22,000 ڈر گئے کہ علی دا پتر آ رہا. حضرت امام حسین نے خطبہ دیتا تھا کہ کوئی حجت باقی نہ رہے نہ دی. حضرت امام حسین نے قرآن سینے لگایا اور جا کے کیا اے یزیدیوں میں جان دیو میں کون ہوں, کیا نہیں جان دے تو سن لو میں حسین ہوں, اگر نہیں جان دے تو سن لو میں حسین ہوں جدا بھائی ایسا نہیں.
نہیں جانتے تو میں پہچانو میں حسین ہاں جدی ماں فاطمہ ہے جن نہیں جانتے تے پہچان لو میں اووا جدا باپ علی ہے اگر میں نہیں پہچانتے تے سن لو میں اووا جدا نانا محمد مصطفیٰ ہے تو میں اگر میں نہیں جانتے تے سن لو میں اووا جدا بھائی حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اگر میں نہیں جانتے تے سن لو میں او حسین ہاں جدا بھائی حسن سیدہ دا سردار ہے اگر میں نہیں جانتے تے میں پہچانو میں او حسین ہاں جدی ماں جنتی ہوٹل کی سردار ہے اگر میں نہیں پہچانتے تے میں پہچانو میں اووا جدا بابا علی ولیاں دا سردار ہے اگر میں نہیں جانتے تے پہچانو میں او حسین ہاں جدا نانا نبیہ دا سردار ہے اگر میں نہیں جانتے تے پہچانو میں او حسین ہاں کہ جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو میں حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو میں اگر میں نہیں جانتے تے میں تو پہچانو میں حسین ہاں جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین تو میں حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں اگر میں نہیں جانتے تو میں نے پہچانو میں او حسین ہاں جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا ریحانی فی دنیا اے حسین دنیا تے میرا پھول ہے اگر میں نہیں پہچانتے تو میں نے پہچانو میں او حسین ہاں میرے نانا نے اپنے کندھے تے میں سوار کیتا باہی لے کے چلے گئے صحابہ نے دیکھا تے صحابہ کہنے لگے واہ حسین اور بھائی اسی آ حسین والے نہیں اسی تے واہ حسین والے ہیں تو بھائی آج لوگی آدھر واہ وہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اور آن علی نسل کی سبق دے رہے ہیں جو تسی آنکھو کہ اتنا ظلم ہویا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آن علی نسل خدا کی کہے کہ نہیں اس رستے تے نہیں چلنا بڑا ظلم ہوتا ہے جب تسی یہ اپنی اولادن دکھاؤ گے نا کہ امام حسین نے شہادت بھی نوش فرمائی اور سناؤ کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء شہید مار کے بھی نہیں مردا تے پھر دل دے اندر شہادت دا شوق پیدا ہوئے گا شہادت دا جناب شوق پیدا ہوئے گا پھر اولاداں اٹھ کے تہجد دے اندر فجر دے اندر دعا کریں گے اے میرے اللہ جویں دین تو حسین قربان ہے سانو بھی توفیق عطا فرما اللہ سانو بھی شہادت دا رتبہ عطا فرما اگر اسی ڈر سناواں گے تے بچے دے دل اندر ڈر بیٹھے گا نہیں اسی شہادت دی فضائل سنانے نے فضیلتاں سنائیاں نے حضرت امام حسین نے کیا کہ جدوں میرے آقا نے اپنے کندھے تے میں بٹھایا باہر لے کے نکلے تے صحابہ نے دیکھا تے صحابہ نے کہا واہ حسین واہ حسین واہ حسین تیری سواری کتنی سونی ہے تیری سواری کتنی سونی ہے فرمایا میرے نانا نے فرمایا سی فقط سواری نہ دیکھو کو سوار بھی بڑا سونا ہے پہچانو میں او حسین ہاں جدی خالہ تواڈے نبی دیاں بیٹیاں نے مینوں پہچانو میں او حسین ہاں جدے ماموں تواڈے نبی دے بیٹے نے فرمایا مینوں پہچانو میں او حسین ہاں تساں میرا پانی بان کیتا میں تے ساکے کوثر دی زبان چوستا رہیا حضرت امام حسین نے خطبہ دیتا نا تے اودو ابن سعد بولیا انہیں کہا حسین دا خطبہ نہ سنو شاید خطبہ سن دے دل پھر جاتا لیکن انہیں خطبہ نہ سن دیتا حضرت امام حسین نے 150 خط سامنے رکھے آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا تواڈے انہاں 150 خطاں دی وجہ تو آیا حضرت امام حسین نے بندے نے اشارہ کیتا دس تو میں خط نہیں اس لیے کیا میں آیا تیرے خطاں دی وجہ تو میں خط نہیں اس لیے کیا انہوں نے کہا بالکل خط نہیں کیا سی میں تو جنگ دا کیا سی کہ نہیں آج اگر میں مجبور ہاں اگر میں ٹوٹنا جنگ نہ کراں تو انہاں میرا گھر جڑا ہے او جلا دینا ہے امام حسین نے فرمایا اگر تو اس دنیاوی گھر دے بارے سوچنا ہے تے اگر میرا ساتھ دے گا جنت دے اندر گھر لے کے دے آنا لیکن اصلی بدبخت سی نہ منیا پھر دوسرے دن حضرت امام حسین نے اشارہ کیتا فرمایا دس تو میں خط نہیں اس لیے کیا کہنا خط تے لکھیا سی اگر میں آج تھوڑا جنگ نہ کراں انہاں میرے بیوی بچیاں نوں مار دینا ہے آپ نے فرمایا دنیاوی بیوی بچے چھڑ جنت دے اندر لے کے دے آنا پر انہوں نے کوئی نہ سنی حضرت امام حسین واپس آ گئے حضرت امام حسین واپس آ گئے جنگ شروع ہو گئی جنگ دے اندر جنگ دے ترتیب یہ سی ادھر ایک بندہ جاندا ایک اس طرف تو بندہ آندا اور جنگ ہوندی اور جڑا قتل ہو جاندا جڑا ادو واسلے جنم ہو جاندا پھر اگلا بندہ اودے مقابلے دے اندر آندا جنگ شروع ہو گئی حضرت امام حسین دے لشکر تو بھی جاندے رہے پھر وقت آیا حضرت امام حسین نے خود تیاری کی تھی امامہ مصطفیٰ والا باندھیا اور جنگ دے جان لگے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین دے سب تو بڑے پتر
آپ دی شان اے نے کہ آپ تصویر مصطفیٰ سن، تصویر مصطفیٰ، سر تو لے کے پیر تک مصطفیٰ دے ہم شکل سن، سر تو لے کے پیر تک مصطفیٰ دی تصویر سن۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے کیا ابا جان تسی نہ جاؤ میں جاندا، آپ نے فرمایا 21 سال دا تو جوان ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، میں تن کیویں کر سکدا؟ حضرت امام علی اکبر نے کیا جوان پتر گھروں تے باپ جنگا تے نہیں جاندے، جڑی ڈر سناندے بھائی انہاں دسو اے جذبہ کتھے، اے جذبے سال انہاں دے۔ حضرت امام علی اکبر نے کیا میں جاواں گا، حضرت امام حسین نے اپنا امامہ شریف اتار کے تے حضرت علی اکبر نوں دے دیتا، اے او امامہ شریف سی جڑا امامہ شریف نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی نے عطا فرمایا، مولا علی نے حضرت امام حسین کو عطا فرمایا، پھر امام حسین نے اے امامہ شریف حضرت علی اکبر کو عطا فرمایا۔ ایک مزے دی بات اے وے کہ امامہ شریف مصطفیٰ والا سی جڑا مولا علی نوں ملیا، مولا علی تو حضرت امام حسین نوں ملیا، حضرت امام حسین تو امام علی اکبر نوں ملیا۔ ذرا توجہ کرنا کتنا خوبصورت لگن گے کہ چہرہ بھی مصطفیٰ والا، تے امامہ بھی مصطفیٰ والا۔ حضرت امام علی اکبر جناب تیار ہو گئے جنگ واسطے جان لگے، جدو آپ خیمے دے اندر گئے نا تے آپ دی بہن پھپھو اور آپ دی والدہ خیمے دے اندر موجود سن، تے آپ نے جا کے کہا ھذا آخر السلام و ھذا آخر الکلام، تے کہنے لگے اے خیمہ والیوں اپنی والدہ اپنی بہن اپنی پھپھو کہ میرا آخری سلام ہوئے تے میرا آخری کلام بھی سن لو۔ اے جذبہ سی شہادت دا کہ میرا آخری اسلام آخری کلام سن لو۔ پھر اگلے الفاظ جڑے سینے دے اندر ٹھنڈ پانے کہہ لیں گے واللقاء فی الجنہ، ہن اس تو بعد جنت دے اندر ملاقات کران گے، ہن جنت دے اندر ملاقات ہوئے گی۔ حضرت امام علی اکبر نے تیاری پکڑی، تیاری کر کے جب نکلے نا پھر امام علی اکبر دے جان تو بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کے حضور کی دعا کر رہے ہیں، اللہم اشہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اینڈ ہاتھ اٹھائی امام حسین نے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا میں آج اپنا او پتر تیری راہ دے اندر قربان کرنے والا کھل کر جڑا تصویر مصطفیٰ ہے، او اپنا پتر تیری راہ دے اندر قربان کرنے سے بھیجیا وا جدا اخلاق بھی مصطفیٰ ورگا، جدا بولنا بھی مصطفیٰ ورگا، جدا چلنا بھی مصطفیٰ ورگا، خل کر جدی تخلیق بھی مصطفیٰ ورگی، یعنی ہم شکلیں مصطفیٰ ہے، خلو کر جدا اخلاق بھی مصطفیٰ ورگا، جدا کردار بھی مصطفیٰ ورگا، ومن کر جدا چلنا بھی مصطفیٰ ورگا۔ اے میرے اللہ میں اپنا او پتر آج تیری راہ دے اندر قربان کر رہا گا۔ اذا تشکنا الى رسولک، جدو سارے دل دے اندر اشتیاق پیدا ہوگا، جدو ساڈا دل تڑپ جاتا مصطفیٰ دی جدائی دے اندر، ونظرنا الى وجهہ، اسی آ جاندے علی اکبر دا چہرہ ویکھ دے، علی اکبر دا چہرہ ویکھ کے سانو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ اے میرے اللہ میں اپنا وہ پتر دے رہا جدا چلنا بھی مصطفیٰ ورگا، جدا بولنا بھی مصطفیٰ ورگا، جدا اخلاق بھی مصطفیٰ ورگا، جدا کردار بھی مصطفیٰ ورگا۔ اے میرے اللہ میں اپنا وہ پتر دے رہا ہوں جڑا ہم شکل مصطفیٰ ہے، اے میرے اللہ میری اس قربانی میں قبول فرما۔ حضرت امام حسین نے دعا کی تھی، حضرت علی اکبر جو میدان دے اندر گئی نا جنگ واسطے کہ آپ نے آئی تلوار لہرائی، تلوار لہرا کے کہنے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، آپ کہنے لگے آئی تلوار اٹھائی، حضرت مولا علی دا پتر حضرت امام حسین دا پتر این نام میدان کربلا دے تلوار لہرا کے کہہ من عرفنی فقد عرفنی، تو میں پہچانو میں جان دیا میں کون ہوں، ومن لم یعرفنی انا علی ابن حسین ابن علی، اگر میں نہیں جانتے تے سن لو میں حسین دا پتر اور علی دا پاپا آ گیا، اگر میں نہیں پہچانتے پہچانو میں حسین دا پتر آ گیا۔ جب یہ اعلان سنیا نا سارے یزیدی دو قدم پیچھے ہو گئے، کہنے ہن اگے کو بڑھو، کوئی بھی نہ بڑھیا۔ ابن سعد بولیا طارق بن شیش اے او بندہ سی انہاں دے لشکر دے اندر جہدے تے انہاں بڑا فخر آئی، آندے سانی تے یا بندے ہی کونی سارے جو طاقتور ہے، انہیں آج تک کان لوائی نہیں، جہدے سامنے گیا جناب اگلے نے دھیڑ کر کے رکھ دیتا طارق بن شیش۔ ان کہنے لگے تو کی ہو؟ سب تو اپنے جناب لشکر دا بڑا تے بہادر، کہنے لگا یار تھانوں نہیں پتا کہ حسین دا پتر ہے، علی دے گھر دا ایک ایک بچہ بھی شیر خدا ہے، میں آگے جاواں نا 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 ہمیں تک کو سی حسین دا پتر ہے۔ تے انہاں پھر لالچ دی، انہاں کیا اگر تو جائیں گا نا تو موصل دا گورنر بنا دیاں گے،
ان حکومت کا لالچ دیتا. جب لالچ کے اندر آیا انہیں کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرتا. جب میدان کے اندر آیا نا تو امام علی اکبر نے ایک کی تلوار کے وار نال ساتان تو جدا کر دیا. وہ بندہ سی جسے بڑا انہوں نے فخر سی. امام علی اکبر امام حسین کے بیٹے نے 21 سال کی عمر ہے ساتان تو جدا کر دیتا. پھر یہ پتر سی عمر بن تارک کہنے لگا انہیں میرے باپ کو قتل کیتا میں تے مقابلے کے اندر جاواں گا. عمر بن تارک کیا حضرت امام علی اکبر مقابلے تے کھڑے پہلی تلوار دے وار نال اے دا بھی ساتان تو جدا کر. پھر تارک بن دا دوجا پتر سی طلحہ بن تارک وہ آندا کہ میں بدلہ لواں گا اپنے باپ تے اپنے بھائی دا. اگے بڑھیا کہنا میں مقابلہ کراں گا. امام علی اکبر نے اونوں ویکھ کے تلوار دے وار نال ساتان تو جدا کر کے واسطے جہنم کا چڑھیا. تینوں باپ پتر نے حضرت امام علی اکبر نے پہلے وار نال ڈھیر کر دیتا. حضرت امام علی اکبر نے پھر جب مقابلے تے بندے آندے نے سارے نوں تلوار ماری سارے نوں واسطے جہنم کیتا. پھر جب انہاں آپس دے اندر مشورہ کیتا نا پر بندہ آن واسطے تیار ہی کوئی نہ تے انہاں آپس دے اندر مشورہ کیتا. انہاں کہا یار ابن سعد ہی بولا کہندا تانوں نہیں پتہ کہ حسین دا پتر ہے ایک ایک کر کے جاؤ گے تے ایک بھی نہیں بچو گے. اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے نہیں سارے اکٹھے وار کرو سارے اکٹھا حملہ کرو. ادھر امام علی اکبر نے جناب درجنوں یزیدیاں نو جناب پہلی وار دے نال ہی تلوار دی واسطے جہنم کر دیتا. جب واپس آئے اپنے باپ کو حضرت امام حسین کو کہنے لگے یا ابا تاہو العطش قاتلانی قد قاتلانی کہنے لگے اے ابا جان ہن مینوں پیاس قتل کر رہی ہے مینوں پیاس مار رہی ہے سیک الحدیدہ اجہدنی اور میں جڑا اے اپنا ڈھال سامنے پکڑی ہے اے بھی لوہے دی ہے تلوار پکڑی ہے اے بھی لوہے دی ہے اے دی تپش اور شدت اتنی ہے جڑی میں بہ رہی ہے اے جناب مینوں سیک الحدیدہ اجہدنی انہاں دے لوہے دی تپش میں مار رہی ہے مینوں پیاس مار رہی ہے. تو کہنے لگے بھائی شریف تے من الماء اس صغیر کہنے لگے اگر آج میں 2 گھونٹ پانی تے مل جائے تو میں ایک بھی یزیدی دنیا تے نہیں رہنے دیا گا. کہنے لگے اگر میں 2 گھونٹ پانی مل جائے میں ایک بھی یزید دنیا تے نہیں رہنے دیا گا سارے نال کلا مقابلہ کراں گا. انہاں آپس میں مشورہ کیتا. انہاں کہ جی گل انج ہے ایک ایک کر کے گئے تے بچنا کو نہیں سارے اکٹھے وار کرو. وہ کٹھی ہو کے حضرت امام علی اکبر تے وار کیتا. آپ پھر بھی انہاں تو مضبوط سان. پھر عروہ عبدی ایک خبیث لعین اگے بڑھیا انہیں حضرت امام علی اکبر دے پیچھوں وار کیتا. پیچھوں وار کیتا آپ نے تے آپ اپنے گھوڑے تو تھلے تشریف لے کے آ گئے. اسلام دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جیڑا بھی ساڈے اسلام دا شیر ہے نا کفار نے ہمیشہ پیچھوں وار کیتا اور پیچھوں وار کر کے تے آپ نو شہید کیتا. کسی دی جرأت نہیں سی ہوندی شیر اسلام سامنے آن دے. انہاں سارے اکٹھیاں ہو کے حملہ کیتا. حضرت امام علی اکبر دے پیچھوں وار کیتا. آپ زمین تے تشریف لے کے آ گئے. جب زمین تے آپ تشریف لے کے آ رہے سن تے آپ دی زبان سی فزت برب الکعبہ اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ اے شہادت دا جذبہ سی. لوگ جناب پتہ نہیں کی بیان کرتے ہیں کہنے فزت برب الکعبہ اللہ دی قسم میں کامیاب رب کعبہ دی قسم میں جناب کامیاب ہو گیا. جب حضرت امام حسین کو پتہ چلا کہ آپ آگے بڑھے امام علی اکبر کو پہنچنے تک نا امام علی اکبر دی اکھاں بند ہوئیاں پھر آپ نے کھولیاں. حضرت امام حسین آئے نا امام علی اکبر کہنے لگے میری آنکھ لگی سی تے میں مصطفیٰ دا دیدار ہویا. نبی پاک علیہ السلام کو 2 پیالے سن پانی والے. آقا علیہ السلام نے میں پانی دیتا. میں پیالہ پانی دا پیتا. میں کہا یا رسول اللہ میں اور پیاس لگی ہے اے دوسرا پیالہ بھی دیو. فرمایا میرے نانا نے کیا نہیں میں دوسرا پیالہ حسین واسطے رکھے ہیں اور میرے حسین نے بھی آنا ہے میں حسین کو پیالہ پہ آنا ہے. اس بعد حضرت امام علی اکبر آپ نے جس نے اقدس اٹھا کے حضرت امام حسین واپس چلے گئے. پھر حضرت امام حسین آئے آپ نے جنگ کی تھی آپ کو ظلمن شہید کر دیتا گیا. پہلا جڑا خطبہ میں آپ کو سنایا حضرت امام حسین جا کے یزیدہ جو خطبہ دیتا نا کہ میں نے پہچانو میں کون ہاں میں حسن دا بھائی ہاں میں سیدہ پاک دا بیٹا مولا علی دا پتر ہاں میں نے پہچانو میں اوبا میرے نانا دا تسی کلمہ پڑھن والے ہو. تو امام حسین واپس آئے نا تے واپس آ کے آنے قرآن اس سامنے رکھ کے نا تے قرآن نال وعدہ کیتا اے قرآن باویں میں شہید ہو گیا میں تیرے نال وعدہ کردا تینوں نہیں مٹن دیاں گا. سبحان اللہ وعدہ کرنا تینوں نہیں مٹن دیاں گا. پھر قرآن نے بھی وعدہ کیتا اے حسین اگر تو وعدہ کرنا تو میں نہیں مٹن دے گا تے میں بھی وعدہ کردا میں تینوں مار کے مرن نہیں دیاں گا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. کہنے لگا قرآن اے حسین میں تیرے وعدہ کرنا اگر تو میرا وعدہ کرتا ہے
میں نہیں مٹن دیا گا، میں تیرے نال وعدہ کرتا ہوں میں تینوں بھی مار کے مرن نہیں دیا گا. یعنی کربلا دے اندر امام حسین نے نیزے تے قرآن پڑھ کے دس دیتا قرآن نے اپنا وعدہ وفا کیتا، حسین نے اپنا وعدہ وفا کر چھڑیا. اور شواہد النبوہ دے اندر ایک گل موجود ہے. حضرت امام حسین دا سریک دا جدو لے کے کوفی گلیاں پھر رہے سن نا تے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ کو چارپائی تو اٹھ کے تے چلن بھی نہیں سی ہوندا. آپ چھت تے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہے سن ہم حسبتا ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ادا پس منظر ہے قرآن کہندا ہے کہ وہ اصحاب کہف جڑے 309 سال غار دے اندر سوئے رہے تے رب ذوالجلال نے ڈیوٹیاں لگائیاں فرشتے آپ دی کروٹاں بھی بدلدے کھانا بھی پلاندے پانی پلاندے. قرآن کہندا ہے انہاں دا واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب واقعہ. جدو آپ اس کی تلاوت کر رہے حضرت امام حسین دا سر ایک دس کوفی لے کے جناب چل رہے اللہ رب العزت امام حسین دا سر پھر بھی بلند ہی رکھیا اور اصل میں اگر محتاط لفظ بولا حضرت امام حسین نے قرآن پڑھ کے قرآن دی تفسیر بھی بیان کر چھڑی کہ لوگ کہندے نے شہید زندہ کیویں زندہ ہوندا ہے، شہید انج زندہ ہوندا ہے. حضرت امام حسین نے جدو وہ تلاوت قرآن پاک سنی زید بن ارقم دی تے کہنے لگے بالکل اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب ہے کیونکہ قرآن نے بیان کیتا بڑا عجیب انا قاتلی وحملی اعجب من اصحاب الکهف. تو میں میرا بھی واقعہ دیکھو اصحاب کہف نالوں زیادہ واقعہ عجیب ہے. 3 دن تو پیاسا بھی 3 دن تو کھایا بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی آج نیزے تے قرآن پڑھ رہا. میرا واقعہ دیکھو اصحاب کہف تو بھی زیادہ عجیب 3 دن دا پیاسا بھی 3 دن تو کھایا بھی کچھ نہیں پھر بھی نیزے تے قرآن پڑھ رہا. یہ وہ واقعہ اور یہ بھی گل ہمیشہ ذہن چ رکھنا. آج ساڈے دے شہادت جناب چاہتے ہیں کہ اس طرح سنی جائے جناب سور ہوئے اور ماحول بنیا ہوئے خود غم والا ماحول بنانا یہ ذہن چ رکھنا یہ جائز نہیں. غم والا ماحول بنانا اور ایسا سورہ لانیاں اور اس طرح ماحول بنانا اور ایسے واقعات جڑے من گھڑت بیان کر کے لوگوں کو رلانا یہ جائز نہیں. ہاں حضرت امام حسین کا نام سن کے انہوں نے یاد اندر رکھا چھوانے دے کارے ثواب ہے. ہاں یہ تے اجر ہے. آپ کی شانہ سن کے آپ دے فضائل سن کے آپ دی شان سن کے اکھاں وچوں آنسو آ جانا یہ ثواب ہے. لیکن غم دا ماحول بنانا یہ جائز نہیں کیونکہ ساری شریعت کے اندر سوگ جائز نہیں. اب آپ کوشش فرماؤ کہ حضرت امام حسین دی شہادت سنن تو بہتر ہے آپ دے فضائل سماعت فرماؤ. آپ دی شہادت دی جڑے فضائل نے وہ سماعت کرو تاکہ آنے والی نسل دے دل دے اندر شہادت اور جہاد دا جذبہ پیدا ہوئے. اگر اسی ڈر سناواں گے تے ساڈی آنے والی نسل دے دل دے اندر ڈر بیٹھے گا. شہادت دی جگہ آپ دے فضائل سماعت کرنے نے اور اے جڑے لوگ شہادت دے زمرے دے اندر صحابہ کرام دی گستاخی کرتے ہیں. میں عرض کیتی حضرت امام حسین جنگ دی نیت نال گئے ہی نہیں سن کیونکہ آپ اپنا 6 ماہ دا بیٹا لے کے گئے اپنی عورتاں لے کے گئے. جڑا جنگ واسطے جاندا وہ بیٹا 6 ماہ دا لے کے نہیں جاندا اپنی عورتاں لے کے نہیں جاندا. حضرت امام حسین جنگ دی نیت نال نہیں سی اور جننے صحابی آپ دے نال سن وہ سارے صحابی استقامت نال حضرت امام حسین نال کھڑے رہے. کوئی ایک صحابی بھی واپس نہیں ہویا. یعنی صحابہ تے اعتراض کرنے والے غلط نہیں. میرے آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صحابہ نوں لعن طعن کرن گے. ترمذی شریف دی حدیث پاک مشکات شریف دی حدیث پاک ہے کہ جدو تسی دیکھو نا کوئی میرے صحابہ نوں لعن طعن کر رہا تے ویکھ انہاں کو لعنت اللہ علی شرکم تیرے اس شر تے اللہ دی لعنت ہوئے تیرے اس کام تے اللہ دی لعنت ہوئے. اس واسطے بھائی اہل بیت اطہار دا دامن بھی نہیں چھڑنا صحابہ دا دامن نہیں چھڑنا. انہاں نال محبت کرنی ہے اور انہاں نال محبت ہی ساڈے ایمان دا حصہ ہے. آدھی سمجھ آ گئی صحابہ دے ساڈے واسطے آئیڈل نے قرآن کہندا ہے پہلا سپارہ اٹھا کے ویکھو پہلا صفحہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہاں دی طرح ایمان لے کے آؤ جے صحابہ ایمان لے کے آئے. اور اہل بیت اطہار بھی صحابی نے جدوں صحابہ دی شان بیان کیتی جاندی نا تے انہاں دے اندر ہی اہل بیت دی شان بیان کیتی جاندی کیونکہ صحابی اہل بیت اطہار بھی صحابی نے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرنا اور اس حالت نال رخصت ہو جانا ایمان دی حالت نال او صحابی ہے تے ساری اہل بیت اطہار بھی صحابہ نے. اگر اہل بیت اطہار دے نال صحابہ دا ذکر کرے تے سمجھ جاؤ اہل بیت اطہار دا بھی نال ذکر ہو رہا ہے. اس واسطے دعا اللہ رب العزت کے اندر اللہ رب العزت انہاں ہستیاں نال محبت دی توفیق عطا فرمائے. کسی ایک نال بھی بغض نہیں رکھنا جہدے نال امام حسین نے جنگ کیتی
اس یزید نال ساڈی بھی جنگ صلح ہو نہیں سکتی تے جنہاں نال بڑیاں امام حسن نے صلح کر لی اس امید معاویہ نال ساڈی جنگ نہیں ہو سکتی انہاں نال صلح جڑے بڑے فیصلہ کر کے اسی انہاں دے فیصلے تے قائم آ جڑا میرے معاویہ دے بارے انہاں دے بارے غلط نظریہ رکھے صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھے لعنت اللہ علی شرکم انہاں دے شر تے اللہ دی لعنت ہے الحمدللہ نبی نے آل دے بھی نوکر نبی دے ساتھ بھی نوکر